السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد ٹرک ڈرائیور تھے۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا، عجیب معاملہ دیکھا۔ جب بھی میں سکول سے واپس آتا، عورتیں گھروں کے دروازے کھول کر مجھے دیکھتی اور آپس میں خسر پھسر کرتی۔ ایک دن کان لگایا تو ایک عورت کہہ رہی تھی، وہ دیکھو حرامی بچہ۔ مجھے بہت برا لگا۔ گھر جا کر ماں سے پوچھا تو یہ ہولناک راز فاش ہوا کہ میرا محلہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل ایک عام سا علاقہ تھا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا تھا۔ گلیاں تنگ تھیں مگر دل تنگ نہیں تھے۔ بچے کھیلتے بھاگتے اور عورتیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتی۔ روز صبح جب میں اسکول کے لیے نکلتا تو ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوتا، جیسے سب ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ کہیں سے ہنسی کی آواز آتی تو کہیں سے دیگچیوں کی کھنک۔ محلے کے سب لوگ بظاہر بڑے شریف اور سادہ تھے، مگر ان کے دلوں میں کیا چل رہا تھا یہ وقت نے بعد میں بتایا۔ لوگ ظاہری طور پر محبت جتاتے مگر دل میں کچھ اور چھپا ہوتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہاں صرف دیواریں نہیں، لوگوں کے دل بھی اونچے نیچے ہیں، اور انہی دیواروں کے درمیان میری زندگی نے آنکھ کھولی۔ اور میں نے سیکھا کہ اصل رشتے وہ نہیں ہوتے جو زبان سے کہے جائیں، بلکہ اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو وقت پر نبھائے جائیں۔ محلے کے لوگ میرے اور میری امی کے ساتھ ہمیشہ عجیب سا رویہ رکھتے تھے، جیسے ہم ان کے لیے کوئی عام انسان نہ ہوں۔ عورتیں ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے چہروں پر نفرت سجا لیتی۔ بچے میرے ساتھ کھیلنے سے کتراتے اور مرد حضرات بھی ایک خاموش حقارت سے ہمیں دیکھتے۔ میری ماں نہایت باعزت، باحیا اور محنتی عورت تھی، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور، سیدھی نظر سے دیکھنے سے بھی جھجکتی تھی، مگر پھر بھی لوگوں کی زبانیں تھمتی نہ تھیں۔ گلی میں جب کبھی میری ماں دروازے سے باہر نکلتی، عورتیں اپنی باتیں بند کر دیتی یا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگتی۔ مجھے بچپن میں تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن ماں کی جھکی ہوئی نظریں اور راتوں کو دبی آواز سے سسکیاں میرے دل پر نقش چھوڑ گئیں۔ کئی بار اسکول سے آ کر میں نے سوال کیا کہ ماں، سب لوگ ہمیں ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ ماں ہمیشہ یہی کہتی، بیٹا، لوگ باتیں بناتے ہیں، تم بس دل صاف رکھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان غیر اخلاقی رویوں نے ہمیں توڑنے کی لاکھ کوشش کی، مگر میری ماں نے ہمیشہ صبر اور خاموشی سے ان تمام تانوں کو سہتے ہوئے مجھے سینے سے لگا کر بڑا کیا، اور یہی برداشت، یہی ہمت میری اصل طاقت بنی۔ میرے ساتھ محلے کی عورتیں اپنے بچوں کو بھی کھیلنے نہیں دیتی تھیں، جیسے میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا مجرم ہوں۔ بچے بھی مجھے دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتے۔ عورتیں کہتی،
اس کے ساتھ کھیلنا ٹھیک نہیں، جانے کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ میرے معصوم دل کو یہ سب تیر کی طرح چبھتا۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ بس اتنا جانتا تھا کہ میں بھی ایک بچہ ہوں اور مجھے بھی کھیلنے کا حق ہے۔ میرا بھی کھیلنے کو دل چاہتا ہے، میرا بھی ہنسنے کا حق ہے، خوش ہونے کا حق ہے، مگر شاید میرے لیے یہ سب منع تھا، جیسے زندگی کی ہر خوشی مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ میرے والد کا رویہ ہمیشہ میرے لیے اجنبیوں جیسا رہا، نہ کبھی سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، نہ کبھی ان کی آنکھوں میں محبت کی جھلک دکھائی دی۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک سرد مہری تھی، جیسے میں ان کے لیے کوئی بوجھ ہوں یا ان کی زندگی کی کوئی خطا ہوں۔ میں ان کی موجودگی میں بھی خود کو یتیم محسوس کرتا۔ جب کبھی میں ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، وہ یا تو اٹھ کر چلے جاتے یا کسی بہانے سے مجھے نظر انداز کر دیتے۔ میرے دل میں ہزاروں سوال جنم لیتے۔ کیا میں ان کا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس پیار کے لائق نہیں جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے؟ مگر ماں ہر بار مجھے سینے سے لگا کر کہتی، بیٹا، کچھ لوگ اپنے جذبات چھپا لیتے ہیں، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ مگر وقت کے ساتھ میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ چھپے ہوئے جذبات نہیں بلکہ ایک خالی پن ہے، ایک انکار، جیسے وہ مجھے اپنا ہی نہ سمجھتے ہوں۔ میری دادی اور پھوپھیوں کا رویہ بھی ہمیشہ میرے اور میری ماں کے لیے سخت اور تکلیف دے رہا۔ نہ کبھی پیار سے بلایا، نہ کبھی دل سے اپنایا۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ غصہ، ناراضگی اور نفرت کی جھلک ہوتی۔ جب بھی میں ان کے قریب جاتا تو دور ہٹنے کا اشارہ کرتی، جیسے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ہوں۔ میری ماں صبح و شام ان کی خدمت کرتی، جھک جھک کر بولتی، ہر کام دل سے کرتی، مگر پھر بھی ان کے دل کبھی نرم نہ ہوئے۔ میری پھوپھیاں مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھتی اور اکثر میری ماں بیٹے کے رشتے پر سوال اٹھاتی۔ دادی ہر بات پر تانا دیتی کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کئی بار ان کے ہاتھوں سے مار بھی پڑی، مگر ماں نے کبھی شکایت نہ کی، بس خاموشی سے سہتی رہی اور مجھے سینے سے لگا کر صبر سکھاتی رہی۔ کبھی میری ماں راتوں کو مجھے سینے سے لگا کر رو رہی ہوتی، ان کی سسکیوں کی آواز سے کبھی میری آنکھ کھل جاتی تو میں ماں سے پوچھتا، میں ماں سے سوال کرتا کہ وہ رات کو کیوں روتی ہے۔ وہ فوراً اپنے آنسو پونچھ لیتی اور مسکرا کر کہتی، بیٹا، بس میرے جسم میں درد ہے، ہڈیاں دکھتی ہیں، تھکن ہو جاتی ہے۔ میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیتا، اس کے ہاتھ پکڑ کر کہتا، امی، میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو آپ کو کبھی تھکن نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ مجھے سینے سے لگا کر کہتی، میرے لیے تو تو ہی سب کچھ ہے، میرا سہارا، میرا فخر۔ مجھے کیا پتا تھا ماں کے درد کی اصل وجہ تھکن یا بیماری نہیں تھی، وہ درد اندر کہیں تھا۔ مجھے ماں کی بات پر اعتبار ہوتا، مجھے ماں کی اعتبار پر ہلکا اطمینان تو ہوتا، مگر میرے دل میں ایک نہیں ہزاروں سوال جنم لیتے کہ آخر ماں کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں روتی ہے اور کس درد کو چھپاتی ہے۔
اس کی آنکھوں میں چھپی نمی اور چہرے پر تھکن کی لکیریں میرے ننھے دل کو چیرتی چلی جاتی، مگر ماں کبھی کچھ نہ بتاتی، بس مجھے سینے سے لگاتی اور کہتی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس اچھے سے پڑھنا اور کسی کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ میرے والد کبھی میرے خرچے کی فکر نہ کرتے، نہ میرے اسکول کی فیس دیتے، نہ کپڑوں یا جوتوں کا پوچھتے، ایسے جیسے میں ان کا بیٹا ہی نہ ہوں۔ میری ماں ہی تھی جو سلائی مشین پر دن رات بیٹھ کر کام کرتی، کپڑے سیتی اور جو تھوڑا بہت ملتا اس سے میرا اسکول چلتا، میرا یونیفارم آتا اور میری کتابیں خرید جاتی۔ میں چھوٹا تھا، لیکن ماں کے ہاتھوں کے چھالے اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سب کچھ کہہ جاتے تھے کہ وہ کتنی محنت کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور ایک بہتر زندگی گزار سکوں۔ نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اب میری دادی ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ کر مجھے بھی تھپڑ مارنے لگی، ہر وقت مجھے برا بھلا کہتی اور یوں دیکھتی جیسے میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہوں۔ میں کچھ بھی کہہ دیتا تو وہ فوراً چیخنے لگتی اور کہتی تو ہی منحوس ہے جس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ میری ماں چپ چاپ یہ سب سنتی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ میرے والد ویسے تو ٹرک ڈرائیور تھے، مگر وہ اپنی کمائی صرف اپنی ماں تک ہی محدود رکھتے۔ میری ماں کو وہ جیب خرچ بھی بمشکل دیتے، اور میرے لیے تو جیسے ان کے پاس کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ ماں جب بھی میرے اسکول یا کاپی پین کی بات کرتی تو وہ غصے میں آ جاتے اور کہتے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، میں خود اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ تیرے بیٹے کے لیے کافی ہے۔ میری ماں خاموش ہو جاتی اور پھر اپنی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی تاکہ میری فیس اور کتابوں کا بندوبست کر سکے۔ بچپن میں جب سب بچے ماں کی گود میں سو کر بے فکری سے خوابوں میں کھو جاتے ہیں، میں بھی ماں کی آغوش میں سوتا تھا، مگر میری نیند میں اکثر ہلکی سی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ کبھی کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا میری ماں اندھیرے میں مجھے سینے سے لگا کر رو رہی ہوتی۔ وہ اتنا رو لیتی کہ جیسے آنسو بھی اس کے غم کی گواہی دیتے تھک گئے ہوں، لیکن دن چڑھتے ہی وہ مسکرا کر مجھے جگاتی، میرا ناشتہ بناتی، میرا بستہ تیار کرتی اور کہتی میرا بیٹا، میرا شیر، کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ میری ماں نے میرے آگے کبھی اپنی کمزوری ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ خود اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر میرے لیے وہ ہمیشہ ڈھال بنی رہی۔ ماں کے چہرے پر تھکن ہوتی، مگر میری شرارتیں دیکھ کر وہ زبردستی ہنستی، مجھے کھلونے لانے کے لیے خود فاقے کرتی اور دنیا کے تانے اپنے دل میں دفن کر لیتی۔ میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ کیسے ایک عورت ہر رات ٹوٹتی ہے، مگر اگلی صبح مجھے یوں جگاتی ہے جیسے دنیا کی سب سے خوش نصیب ماں ہو۔ ماں کا دکھ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے اور اس کا پیار اولاد کے ماتھے پر سایہ بن کر چھایا ہوتا ہے۔
ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل خوش تھا کہ آج استاد نے شاباش دی تھی۔ جیسے ہی گلی کے موڑ پر پہنچا تو چند عورتیں کھڑی تھیں جن کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ میں نے قدم آہستہ کر لیے، وہ میری طرف دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا، میں نے توجہ کی اور غور کیا۔ کان لگایا تو ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی کہ ایسی باتیں کہ یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور مجھ پر یہ ہولناک خطرناک راز فاش ہوا۔ میرا نام روحان ہے، جو میری ماں نے بڑی محبت اور دعاؤں کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ روحان کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی اور روشنی، اور میں ہی اس کی زندگی کی وہ واحد روشنی تھا جس نے اس کے اندھیروں میں امید کی کرن پیدا کی۔ میری ماں نے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ خود ہی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ میں بچپن سے ہی تھوڑا خاموش طبع اور حساس تھا۔ محلے کے باقی بچوں کی طرح شور مچانا، گلیوں میں کھیلنا میرے نصیب میں نہیں تھا، کیونکہ محلے کے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے وہ جگہ کبھی بنی ہی نہیں۔ ماں روز شام کو مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر پڑھاتی، سلائی کرتے ہوئے مجھے سبق دہراتی اور کہتی، بیٹا دنیا کی زبانیں تیز ہوتی ہیں، تم ان کے زخم علم سے بھرنا۔ میری ماں کی گود ہی میرا سکون تھی اور اس کی دعائیں میرا سہارا۔ جب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے یا میرے بارے میں کچھ کہتے تو وہی ماں تھی جو مجھے سینے سے لگا کر کہتی، روحان تم میرا فخر ہو، تم کسی سے کم نہیں۔ یہی لفظ، یہی یقین میری زندگی کا سرمایہ بن گئے۔ میری ماں کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں۔ وہ خود زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، مگر اسے علم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ دن رات سلائی مشین پر کام کرتی، کپڑے سینے کے بعد تھک کر بھی جب میں پڑھائی کے لیے بیٹھتا تو میرے ساتھ بیٹھ جاتی، میرے ہوم ورک میں میری مدد کرتی، کبھی حروف کی شناخت سکھاتی تو کبھی ریاضی کے سوال سمجھاتی۔ میرا اسکول میں دل لگنے لگا، میری کارکردگی روز بروز بہتر ہونے لگی۔ استاد میری محنت کو سراہنے لگے، اکثر کلاس میں میرا نام لے کر شاباش دیتے۔ جس دن میرے استاد نے سب کے سامنے کہا، روحان تم کلاس کا فخر ہو، اس دن میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں اسکول سے واپس آ کر اسے یہ بات سناتا تو وہ مجھے سینے سے لگا کر کہتی، بیٹا تم نے میری محنت ضائع نہیں ہونے دی۔ میری پڑھائی کی وجہ سے وہ بچے جو پہلے مجھ سے دور رہتے تھے اب مجھ سے دوستی کرنے لگے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے، مشورے لیتے اور بعض تو کاپی پین تک میرے مشورے سے خریدتے۔ میری کلاس میں اب میرا ایک مقام بن چکا تھا اور میرے دل میں یہ جذبہ اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں اور محنت کا حق ادا کروں اور معاشرے کو دکھاؤں کہ جنہیں کمتر سمجھ جاتے ہیں وہی اصل میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، میری ماں کی محنت اور میری لگن رنگ گلانے لگی۔
دن رات کی کوششوں کے بعد میں میٹرک کی امتحان تک پہنچ چکا تھا۔ یہ وقت میرے لیے بہت اہم تھا کیونکہ میری ماں کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں۔ وہ ہر روز میرے لیے ناشتہ خود تیار کرتی، مجھے دعاؤں سے رخصت کرتی اور دروازے پر کھڑے ہو کر تب تک ہاتھ ہلاتی رہتی جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ میری محنت کے دن تھے۔ میں ہر مضمون کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میں ہر سوال کو بار بار دہراتا تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میری ماں روز شام کو میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹا اب تمہارے خوابوں کی منزل قریب ہے، بس ہمت نہ ہارنا۔ میٹرک کے امتحان کے دنوں میں میری ماں نے اپنا سلائی کا کام بھی کم کر دیا تاکہ وہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزار سکے۔ وہ ہر روز تہجد کے وقت اٹھ کر میرے لیے دعائیں کرتی اور خود سے بڑبڑاتی، یا اللہ میرے روحان کو کامیاب کرنا، وہی کامیابی جو میرے برسوں کے صبر کا پھل ہو۔ امتحانات ختم ہوئے تو میرے دل میں بے چینی تھی، بے قراری تھی، مگر ایک سکون بھی تھا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اب جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میری ماں ہر دن مجھ سے یہی کہتی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ اور میں واقعی پہلی بار اپنے مستقبل کے لیے پر امید تھا۔ میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے تو میرے دل میں ہر روز رزلٹ کا انتظار بڑھتا گیا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا مجھے اور میری ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ میرا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ صبح کچھ الگ ہی تھی۔ میری ماں نے جلدی اٹھ کر ناشتہ بنایا، میرے کپڑے خود استری کیے اور مجھے دعاؤں سے نہلا دیا جیسے میں کسی میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی اور چہرے پر سکون اور اطمینان، کہ جیسے کہہ رہی ہو میرا روحان ضرور کامیاب ہوگا۔ میں رزلٹ لینے اسکول گیا۔ دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ کسی انجان فیصلے کا اعلان ہونے والا ہو۔ جب رزلٹ ہاتھ میں آیا تو آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ میں نے فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کی تھی، وہ بھی اپنے اسکول میں ٹاپ کر کے۔ میرے اساتذہ نے مجھے گلے لگایا، شاباش دی اور کہا، روحان تم نے واقعی اپنی ماں کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ میرا دل بےتاب تھا، جیسے اڑ کر ماں کے گلے لگ جاؤں، اسے بتاؤں کہ اس کی دعائیں رائیگان نہیں گئیں۔ میں رزلٹ لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس خوشی کے ساتھ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ میرا منتظر ہے۔ مگر میں بے خبر بھاگتے ہوئے گھر پہنچا۔ ہاتھ میں رزلٹ کی پرچی تھی۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا کہ آج ماں کو اپنی کامیابی کی خبر دوں گا۔ لیکن جیسے ہی گلی کے موڑ پر پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ ہمارے دروازے کے پاس دیکھی۔ دل بے چینی سے لرز اٹھا، قدم تھم سے گئے۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ پار کیا،
میری نظریں ماں کو تلاش کرنے لگیں، مگر سامنے جو منظر تھا اس نے میری خوشی کا رنگ ایک پل میں گہنا دیا۔ صحن کے بیچوں بیچ میرے والد کا بے جان وجود سفید چادر میں لپٹا پڑا تھا۔ لوگ افسوس کر رہے تھے، کچھ چپ تھے، کچھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ میری زبان بند ہو گئی، ہاتھ سے رزلٹ کی پرچی گر گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ میں چیختا ہوا ان کی طرف لپکا، لیکن میری دادی اور پھوپھیوں نے مجھے روک دیا۔ ان کی نظریں ویسی ہی تھیں جیسے ہمیشہ رہی تھیں، سرد، سخت اور خالی۔ انہوں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، یہ سب تیری نحوست ہے، ہمارا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، میں صرف اپنے والد کے پاس جانا چاہتا تھا، صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ ابا میں پاس ہو گیا ہوں، میں نے ماں کا خواب پورا کر دیا ہے۔ لیکن میری ہر خوشی ان کی لاش کے سائے میں دفن ہو چکی تھی۔ میرے والد کی تدفین کے بعد جیسے گھر کا سارا سکون دفن ہو گیا ہو۔ صحن جو کبھی میرے والد کے قہقہوں سے گونجتا تھا اب سناٹے سے بھر گیا تھا۔ میری ماں چپ تھی، اتنی چپ کہ جیسے وہ بولنا بھول گئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں۔ وہ بس ایک ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتی رہتی، اور میں ان کی خاموشی میں چھپا درد محسوس کرتا۔ گھر کے باقی افراد، دادی اور پھوپھیاں پہلے سے زیادہ ہمیں اب بوجھ سمجھنے لگیں۔ بات بات پر تانے، نظر انداز کرنا، اور ایک سرد مہری جو ہر کونے میں چھا گئی تھی۔ میرے لیے وہ گھر اب صرف دیواروں کا مجموعہ تھا۔ محبت اور اپنائیت کہیں کھو چکی تھی۔ ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا، کبھی ماں کی آنکھوں میں بے بسی، کبھی دادی کے جملے، کبھی پھوپھیوں کا تلخ رویہ، مگر ماں کی خاموش ہمت اور میرے دل میں چھپی محنت نے مجھے سنبھالے رکھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر جینا شروع کیا، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک دوسرے کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میرے والد کی وفات صرف ایک صدمہ نہیں تھی، یہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اندھیرا شروع ہوا، ایسا اندھیرا جس میں ہر امید، ہر سہارا، ہر روشنی گم ہوتی چلی گئی۔ باپ کے جانے کے بعد میرے لیے نہ کوئی سایہ رہا، نہ کفالت کا ہاتھ، اور نہ ہی وہ عزت جو شاید ان کے نام سے ملی تھی۔ اب میں صرف ریحان تھا، ایک یتیم جسے کچھ دن بعد ہی یہ احساس دلا دیا گیا کہ اب اس کا کوئی حق باقی نہیں۔ پہلا خطرناک موڑ اس دن آیا جب میرے چچاؤں نے ٹرک کے کاغذات، بینک کا بیلنس اور ہر قیمتی چیز پر قبضہ جما لیا، اور میرے لیے صرف ایک جملہ چھوڑا، تو ابھی بچہ ہے، تیرے حصے کی بات بعد میں کریں گے۔ میری ماں دن رات سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی، اور میں اسکول کے بعد ہوٹل پر برتن دھوتا، بس اس امید پر کہ شاید حالات بدلیں، مگر وہ تو مزید بھیانک ہونے لگے۔ یہی وہ خطرناک موڑ تھا جہاں میری زندگی نے بچپن چھین کر مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ اب میں نے ماں کی آنکھوں میں پھیلی پریشانی اور گھر کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا
کہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہے تاکہ اپنے حصے کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں صبح اسکول کے بعد ایک چھوٹے سے ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ پلیٹیں اٹھانا، جھاڑو دینا، میز صاف کرنا، گاہکوں کو پانی دینا، سب کچھ کرتا۔ کچھ لوگ رحم سے دیکھتے، کچھ حقارت سے، مگر میرے دل میں صرف ایک بات تھی کہ ماں کو سکون دینا ہے۔ ہوٹل کا مالک سخت مزاج تھا، مگر وقت پر پیسے دیتا تھا۔ وہ پیسے میں جا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ماں روتی اور مجھے سینے سے لگا لیتی۔ اس کے چہرے پر جو تھکاوٹ کم ہونے لگی تھی، وہی میری محنت کا صلہ تھا۔ میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، مگر میری ہمت میرے جذبے سے کہیں بڑی تھی۔ اور یوں میری زندگی نے بچپن میں ہی محنت کا مفہوم سکھا دیا۔ میری دادی نے اب ہمارے لیے پورا گھر نہیں بلکہ صرف ایک کمرہ باقی رکھا، وہ بھی وہ کمرہ جو سب سے پیچھے تھا، جہاں نہ روشنی آتی نہ ہوا۔ وہ کہتی تھیں کہ اب تم لوگوں کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، صرف یہی جگہ کافی ہے۔ میری ماں خاموشی سے وہ سب کچھ سہتی رہی، اور میں بھی یہ سب دیکھ کر تڑپتا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ہماری ہنسی بولی زندگی اب سسکیوں اور خاموشیوں میں بدل چکی تھی۔ میری ماں نے اسی ایک کمرے میں چولہا جلانا بھی سیکھا، سلائی کرنا بھی، اور مجھے پڑھانا بھی۔ ہم نے اندھیرے میں جینا سیکھ لیا تھا، مگر دل میں روشنی کی ایک امید اب بھی زندہ تھی، اور وہ تھی ماں۔ اس کی آنکھوں کی چمک جسے میں کبھی بجھنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری ماں نے دن رات محنت کی، پیسے جمع کیے، اور ہر بار مجھ سے کہتی رہی، بیٹا تم پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو اور تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ میں اس کی باتوں کو دل سے لگا کر دن رات محنت کرنے لگا تاکہ ماں کے خواب کو پورا کر سکوں، اور ایک دن میں بھی اسے خوش دیکھ سکوں۔ ایک دن جب میں تھکا ہارا کام سے واپس آ رہا تھا، گلی کے موڑ پر کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی میں ان کے قریب سے گزرا، ان کی دبی دبی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہی روحان ہے، وہی روحان ہے نا، حرامی بچہ، اب اپنے باپ کی جگہ کام ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ دوسری بولی، کون سا باپ؟ اس کی ماں تو اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منانے گئی، اور واپس آئی تو یہ ساتھ تھا، گناہ ماں کا ہے اور بھگت بیٹا رہا ہے۔ بس جی، ماں بیٹے کو ساتھ لے کر نکلی تھی، نہ باپ کا نام نہ عزت۔ تیسری نے کہا مار کر کہا، دیکھنا یہ بھی ایک دن اپنے باپ کی طرح ختم ہو جائے گا، قسمت میں سکون کہاں۔ ان الفاظ نے میری روح تک کو چیر دیا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں، مگر میں نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا میری ماں نے مجھے عزت سے پالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور آج بھی انہی کے لیے خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں طوفان لیے، قدموں کو گھسیٹتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا، ماں نے میری حالت دیکھتے ہی سب سمجھ لیا۔
وہ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے میری طرف لپکی۔ روحان، کیا ہوا بیٹا؟ میں کچھ نہ کہہ سکا، صرف روڑ پڑا۔ آنکھوں سے آنسو میرے بہنے لگے۔ اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میری کمر تھپکی دی اور دھیرے سے بولی، بتانا بیٹا، کس نے کچھ کہا ہے؟ تیرے آنسو میرا کلیجہ چیر رہے ہیں۔ میں ہچکیاں لیتے ہوئے بس اتنا کہہ پایا، ماں، لوگ مجھے حرامی کہتے ہیں میرا کوئی باپ نہیں۔ میری ماں کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے اپنے آنسو پی لیے۔ وہ میرے باروں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا، لوگوں کی زبان کا کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے نبیوں کو بھی نہ بخش سکے۔ تم میرا فخر ہو، میری محنت کا صلہ ہو۔ تمہارا باپ تمہاری رگوں میں ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم کچھ ایسا بنو کہ وہی لوگ تمہارا نام عزت سے لیں۔ میں نے ماں کی بات سن کر اپنا چہرہ اٹھایا اور آنسو پوچھتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا، اب میں ٹوٹوں گا نہیں، اب میں بکھروں گا نہیں، اب میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ میرے دل نے بس اتنا کہا، روحان، اب وقت آ گیا ہے۔ ان کے ہر لفظ کا جواب عزت اور کامیابی سے دینا ہے۔ ایک دن اخبار میں سرکاری نوکری کا اشتہار دیکھا، دل میں امید جاگی، فوراً تیاری شروع کی۔ میں نے اپنا تیار کیا اور انٹرویو کے دن تیز تیز میرا دل دھڑک رہا تھا۔ انٹرویو ہال پہنچا جہاں کئی امیدوار موجود تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پر اعتماد رکھا اور سوالوں کے جواب دیے۔ میری محنت اور ایمانداری نے وہاں سب کا دل جیت لیا۔ کچھ دنوں بعد ڈاکیا میرے نام خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ تم نوکری کے لیے منتخب ہو گئے ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار تھا۔ ماں کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھ کر میری تمام تھکن دور ہو گئی۔ مجھے کلرک کی ملازمت مل گئی۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں کو یہ خبر دی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جو صبر اور محبت کی علامت تھی۔ میں نے سوچا، اب ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مجھے پہلی تنخواہ ملی۔ تنخواہ ملتے ہی میں نے ماں کے لیے خوبصورت جوڑا اور آرام دہ جوتے خریدے۔ ماں کی خوشی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا، تم نے میری دنیا روشن کر دی۔ آج مجھے لگا کہ میری محنت اور صبر کا صلہ مل گیا ہے۔ میں نے خوشی سے کہا، ماں، آج میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، آپ بہت خوش ہوں گی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور وہ مسکرا کر بولی، بیٹا، تمہاری خوشی میری سب سے بڑی دعا ہے۔ اگر تمہارے ابا آج ہوتے تو وہ بھی تم پر فخر کرتے اور تمہاری کامیابی پر خوش ہوتے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے پوچھا، ماں، آپ کی کہانی کیا ہے؟ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ماں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے سنانا شروع کیا، بیٹا، تمہیں معلوم نہیں، میں نے تمہارے ابا سے بہت مشکلات برداشت کی۔ وہ ہمیشہ غصے میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی ہم دونوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ تمہارے آنے کے بعد
میری زندگی بدل گئی۔ تم نے میرے دکھوں کو کچھ کم کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جو مجھے نہیں ملا، اور تمہاری خوشیوں میں خود کو بھول جاتی ہوں۔ میں ماں کی کہانی سنتا رہا اور دل سے سمجھا کہ ہمارے رشتے کی گہرائی میں کتنی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ماں نے نرم آواز میں کہا، جب میری شادی تمہارے ابا سے ہوئی تو شروع میں سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ محلے کی عورتیں مجھے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ سب بہت اچھے تھے۔ تمہاری دادی اور پھوپھیوں بھی میرے ساتھ بہت محبت سے اور اطمینان سے پیش آتی تھی۔ تمہارے ابو اور میں نئے گھر میں خوشیوں کا خواب دیکھا تھا، اور ہم سب کو بہت امید تھی کہ ہماری گود میں بچہ آئے گا جو ہماری زندگی کو 4 چاند لگائے گا۔ مگر میری بدقسمتی تھی کہ میں بانجھ عورت تھی۔ یہ سب سن کر وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ تمہارے ابو کے مزاج میں سختی آ گئی تھی اور ہماری بات چیت کم ہو گئی تھی۔ میں نے بہت صبر کیا، ہر دکھ سہ لیا۔ ان سب معاملات میں تمہاری آمد نے میری زندگی میں روشنی لائی، ورنہ حالات بہت مشکل تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور بولیں، بیٹا، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر محبت اور برداشت سے ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ وہ مجھے سینے سے لگاتے ہوئے دھیرے سے بولیں، بیٹا، ایک دفعہ میں چند ماہ کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ تمہاری نانی کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں ان کے پاس رہنے لگی۔ ایک دن صبح سویرے جب میں دوا لینے جا رہی تھی تو محلے میں ہی کچرے کے ڈھیر کے پاس کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں قریب گئی تو دیکھا ایک چھوٹا سا نازک و لرزتا ہوا بچہ، شاید چند دن کا، کسی نے بے دردی سے وہاں پھینک دیا تھا۔ میرا دل کانپ گیا اور میری ممتا جاگ اٹھی۔ میں اسے گود میں اٹھا کر گھر لے آئی۔ میکے میں بھی سب نے بہت کچھ کہا، سمجھایا اور روکا کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، مگر میں نے کسی کی نہ سنی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، تم تھے، روحان۔ جب میں تمہیں لے کر اپنے سسرال آئی تو لوگوں نے مجھ پر طرح طرح کی باتیں کی۔ تمہارے والد نے بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے، بغیر سچ جانے مجھ پہ الزامات لگائے۔ لوگوں نے کہا، یہ بچہ حرامی ہے، میں نے حرام کاری کی ہے، مگر میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ روحان، مجھے تو تم کچرے کے ڈھیر پہ ملے ہو، وہ تحفہ تھے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن ماں کی باہوں کا حصار میرے وجود کو تھامے رہا۔ لوگ تو نہیں جانتے، مگر میرا اللہ تو جانتا ہے نا روحان، اللہ۔ ماں کی سچائی سن کر میری روح جیسے کانپ اٹھی، مگر ان کی ممتا، ان کی قربانی اور میری زندگی میں ان کا مقام پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا۔ اسی دن میں نے دل میں ایک پکا عہد کیا کہ اب میں اپنی ماں کو وہ مقام دوں گا جو دنیا دینے سے قاصر رہے۔ جو دنیا میری ماں کو مقام نہ دے سکی، میں وہ دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جتنا بھی وقت لگے،
جتنی بھی محنت کرنی پڑے ایک نیا صاف ستھرا عزت بھرا گھر لوں گا، جہاں کوئی میری ماں کو تانا نہ دے، کوئی ہمیں حقارت سے نہ دیکھے، اور کوئی ہماری محبت کو کمزور نہ سمجھے۔ یہی میرا خواب تھا اور میرا مقصد بھی۔ میں نے اپنی نوکری کے بلبوتے پر اپنی ماں کے لیے ایک کرائے کا مکان خریدا۔ یہ مکان 2 کمروں اور چھوٹے سے صحن کے ساتھ ہماری نئی امیدوں کا گھر تھا۔ ماں کی خوشی دیکھ کر میرا دل مسکرا اٹھتا تھا۔ یہ چھوٹا سا مکان ہمارے لیے سکون اور محبت کی جگہ بن گیا تھا، جہاں ہم نے نئے خواب سجانے شروع کیے۔ ہر کونا ہماری محنت اور پیار کی گواہی دے رہا تھا۔ سب کے لیے ایک مکان، زندگی کی مشکلات اور نا انصافیوں کے باوجود ہمت نہ ہارو، محبت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھو۔ والدین کی عزت اور اپنے خوابوں کی تکمیل میں کبھی سمجھوتا مت کرو، اور کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو جب تک سچائی معلوم نہ ہو۔